فضیلت الشیخ عاطف سلام علی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ ان کا عنوان بہت اہمیت کا حامل ہے، اپنے گھر کی اصلاح کیسے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر و محترم علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، خواتین ملت، عزیزوں، نونہالوں اور اسلامی بھائیوں، قبل اس کے کہ میں آج کی اس تعلیمی بیداری مجلس کے اندر کچھ باتیں آپ سے کہوں، میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ خود بھی خاموش ہو جائیں اور ان کے آس پاس جو بچے ہیں ان کو بھی خاموش کرا دیں۔ یہ بچوں کے شور کا جو ماحول ہے، پہلی بات تو یہ انتظامیہ کا کام ہے، جو لوگ اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پروگراموں کا انعقاد اور اہتمام اور اس کا انتظام کرنا یہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ وہ کتنا مفید اور اپنے آپ میں کتنا نتیجہ خیز ہے۔ ان ساری چیزوں کی طرف بھی ہماری آپ کی سب کی توجہ ہونی چاہیے۔ میں گزارش کروں گا کہ آئندہ سے ان ساری چیزوں کی مکمل رعایت کریں۔ یہ محض بچوں کا پروگرام نہیں ہے، آپ نے علماء کو، اپنے مقررین اور خطبہ کو ایک منظم انداز میں دعوت دی ہے، تو باقاعدہ ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ابھی آپ ہمارے پیشرو علماء کرام سے، خطبہ سے، علم کے حوالے سے دونوں علماء کرام نے جو باتیں کی، بہت بنیادی گفتگو تھی اور بہت اہم اور بڑی پرمغز باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ میں گھروں کی اصلاح کے حوالے سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، یہ بچے خاموش ہو جائیں، بچے خاموش ہو جائیں، یہ تم لوگ تقریر سننے بیٹھے، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ میں چونکہ اس ماحول میں بولنے کا قطعاً عادی نہیں، میں نہیں بول پاتا ہوں، یہ میری اپنی مجبوری کہیے یا کیا کہیے، اس لیے کوئی صاحب کھڑے ہو کے خاموش کرا دیں، میں ان کا شکر گزار ہو جاؤں گا۔ میں چند منٹ
چونکہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی بول لیتا ہو اور کوئی آدمی نہیں بول پاتا. عبدالرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ پرسکون ماحول بنانے کی کوشش کریں. وہ کسی بھی والنٹیئر کو بھیجیں وہاں پر یا خود جائیں. وہ میری یہ گزارش اس سے سماعت کریں جہاں بھی ہوں. عبدالرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ عورتوں کے اندر بات چیت کا بہت ہی زیادہ ماحول ہے. آپ اپنے ذریعے سے یا کسی والنٹیئر کو بھیج کر ان کو خاموش کرنے کی کوشش کریں اور اس ناممکن کو ممکن بنائیں. جزاک اللہ. بہرحال دیکھیے میں وقت بہت مختصر ہے اور بہت بنیادی اور اہم مجلس ہے. ابھی آپ علم کے حوالے سے جو آخر میں آپ نے کچھ جملے سنے یہ بہت اہم ہیں اور کافی ہیں ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ آدمی ایک وقت بھوکا رہے اپنے بچوں کو روٹی اور کھانا اور پانی نہ دے سکے لیکن علم کی دولت سے محروم نہ رکھے یہ اس کی کوشش ہونی چاہیے. سب سے پہلا پیغام شریعت کا جو امت اسلامیہ کے لیے رب کریم کا اولین پیغام جو اس امت کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا جو حرا کا پیام تھا. حرا کے غار میں جبریل امین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے تھے. وہ اقرا کا پیغام تھا, پڑھو. تو یہ جس امت کے لیے جو امت اقرا جس دین کا آغاز پڑھنے سے ہو رہا ہے وہ امت جاہل ہو, علم سے ناشنا ہو, علم کی دولت سے محروم ہو, اس سے بڑی بدنصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں میرا عنوان ہے گھر کی اصلاح. ظاہر سی بات ہے کہ گھر ہمارا بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں ہمارے بچوں کی تعمیر میں, تعمیر شخصیت میں, بچوں کی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں اور ان کو بنانے میں, سنوارنے میں اور ان کی تعلیم اور تربیت کرنے میں بلا شبہ ان کا بہت بڑا کردار ہے اور یہ ہماری شریعت کے اندر ان کی بہت بڑی اہمیت ہے. آدمی اپنے گھروں کو اگر اچھا بنا لے تو آج ہمارے سماج کی جو صورتحال ہے, معاشرے کا جو منظرنامہ ہے, ہماری سوسائٹی جو بگاڑ, فساد, بے راہ روی, دینی بے اعتدالی کے راستے پر بڑی تیزی کے ساتھ گامزن ہے, یہ سارے ماحول ہمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں, درست ہو سکتے ہیں. اور جب آدمی کا گھر سکون میں ہوگا اور اس گھر کے اندر رہنے والی گھر کی ملکہ جو اس کی بیوی ہے دین پسند ہوگی, دیندار ہوگی, اپنی ذمہ داری اور مسئولیت اور اپنے مقام اور مرتبے اور گھر کے اندر اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو سمجھنے والی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ایک گھر اسلامی نما, جنت نما, ایک بہترین گھر آپ کے سماج اور سوسائٹی کے اندر آپ کو ملے گا. اس لیے ان گھروں کی اصلاح یہ ایک مومن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا اور فتنے بڑی تیزی کے ساتھ اس امت اسلامیہ کے ہاں رونما ہوں گے, بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہے ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسی صورتحال میں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لینا, اپنے گھروں کے اندر گوشہ نشینی اختیار کر لینا. تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی کا گھر سکون کا گھر ہوگا تبھی وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے. اور ان گھروں کو اچھا بنانے کے لیے, گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے اولین چیز کیا ہے؟ آدمی دیکھیے یہ تعلیم کے حوالے سے کانفرنس میں میرا موضوع بالکل دوسری طرف ہے اور میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں اس پروگرام سے کہ تعلیم کے لیے اور سماج اور معاشرے کے اندر تعلیمی بیداری اور تعلیمی اویرنس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول تعلیمی ہو, گھر کے لوگ پڑھے لکھے ہوں, گھر کے افراد دین پسند ہوں, تعلیم یافتہ ہوں, گریجویٹ ہوں, ایجوکیٹڈ ہوں, ان کے اندر تعلیمی شعور, تعلیمی پختگی ہو, تب جا کر کے وہ تعلیم کی عظمت, تعلیم کی اہمیت اور حساسیت کو سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے عصری اور دینی تعلیم کا جو امتیاز ہے آپ نے سنا کہ درست نہیں ہے بلا شبہ, لیکن اولین علم جو ایک مومن کے لیے ہے, واجب علم جو ایک مومن اور مسلمان کے لیے ہے, ایک ایسا علم جس کے بغیر اس کی زندگی کا ایک ایمانی اور روحانی اور اسلامی اور مذہبی زندگی کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا, وہ دین کا علم ہے. اللہ رب العالمین کی معرفت کا علم, اپنے نبی کی معرفت کا علم, اپنی شریعت کی جانکاری کا علم اور اپنی شریعت کے بنیادی ارکان اور اصولوں اور اس کی ہدایات اور تعلیم کا علم یہ اتنا واجب ہے ہر مسلمان کے لیے. اور یہ آدمی کب سمجھے گا؟ جب اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی دین پسند ہو, اس کی ذات اس کے گھر والوں کے حوالے سے فکر مندی کی ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا کہا کہ اے ایمان والو تم اپنے
اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا یہ سارے لوگوں کی, مومنوں کی ذمہ داری ہے. اور یہ گھر والے جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ جب گھر کا ماحول دیندارانہ ہوگا, شریعت کے موافق, کتاب و سنت کے موافق ہوگا, اللہ کے احکام اور اوامر کے مطابق وہ لوگ زندگی گزاریں گے. تو معنی یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے, ایک مومن کو کس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو, ماتحتوں کو, گھر والوں کو, جتنے لوگ آپ کی ماتحتی میں جی رہے ہیں, پرورش پا رہے ہیں, سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہ فکر مندی ہونی چاہیے, یہ سب کی فکر مندی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے کتنے لوگ فکر مند ہیں. آپ کتنے فکر مند ہیں دنیا میں. آپ دیکھیں, میں مثال کے طور پہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ میں 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے. کتنا حصے میں سے؟ 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے. اتنی تیز ہے. اب آپ بتائیے کہ جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی. میری ماں یہاں بیٹھی ہیں جن کے بچوں کے پیار سے, ان کا لاڈ, ان کی شفقت و محبت اور ممتا کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. کوئی ہمارے ہاں اس کا احتساب نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی محبت ہے انہیں اپنے بچوں سے. آپ کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آپ کا یہ ننھا منہ بچہ اگر اس دنیا کی آگ میں اپنا قدم رکھے تو آپ گوارا کرو گے؟ کوئی ماں اپنی نگاہ کے سامنے پسند کرے گی, راضی ہوگی کہ اس کا بیٹا اس آگ میں اپنا قدم ڈال دے, اس کے قدم جل جائیں؟ کوئی باپ گوارا کرے گا؟ کوئی سرپرست اس بات کو پسند کرے گا؟ قطعاً نہیں. آج کتنے والدین اور سرپرست ہیں کہ وہ اس بات کو گوارا کر رہے ہیں کہ ان کے بچے جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں. جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ اللہ کو نہیں پہچانتے, نبی کو نہیں جانتے. آپ نے دنیا کی آگ سے بچانے کی اتنی فکر کی ہے کہ وہ عیش و آرام کے ساتھ کھائیں, پیئیں, جیے, رہیں, اس دنیا میں خوشحالی, مسرت و عیش و مستی کی زندگی جیئیں. اس کے لیے آپ کتنے فکر مند رہتے ہیں. کتنے لوگ اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے کمپنیوں کا دیوالیہ کر دیتے ہیں کہ جتنے بچے اتنی گاڑی, اتنے گھر, اتنے مکان, اتنے فلیٹ, ہاں اتنی تمام چیزیں, ساری سہولیات ہو جائیں, یہ دنیا اس کی بن جائے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ اس دنیا کی آگ سے زیادہ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یہ اپنے گھر والوں کے حوالے سے, اپنے گھر کو جنت نما بنانے کی فکر یہی ہوگی. جب آپ اپنے گھر کو اگر بہترین بنانا چاہتے ہیں, گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو گھر میں رہنے والے افراد کے حوالے سے فکر مند ہو جائیے. اب بتائیے کہ قبر کی منزل آخرت کی پہلی منزل ہے, اور یہیں سے آخرت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. جو انسان قبر کی زندگی میں فیل ہو گیا, وہ آخرت میں ناکام ہو گیا. قبر میں اس سے 3 سوالوں سے بارے میں پوچھا جائے گا, جواب دینا پڑے گا. تمہارا رب کون, تمہارے نبی کون, تمہارا دین کیا. اب اگر آپ نے اپنے بچے کو سکھایا نہیں, جسے اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے, بتایا نہیں اسے, اس کی تعلیم نہیں دی, تو فرشتہ جب آئے گا منکر نکیر اٹھا کے بٹھائے گا, پوچھے گا اپنے رب کے بارے میں بتا. تو عہد نامہ جو لٹکایا ہوا ہوتا ہے, یا مولوی کہیں کوچنگ سینٹر کھول لے اور رٹا دے کہ تم ربی اللہ کا جواب دے دینا, قطعاً نہیں دے سکتا. اگر اس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے, اپنے نبی کو پہچانا نہیں, اپنے دین کی بنیادی معلومات حاصل نہیں کی ہے. اب آپ بتائیے کہ کتنے گارجن, کتنی مائیں اس بات کی فکر مند ہیں کہ جب میرے بچوں کے پاس فرشتے منکر نکیر آئیں تو میرا بچہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب اس قبر کے اندر دے لے جائے. اس بات کی فکر کیجیے آپ. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ یہاں تک مت سوچئے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. آپ آگے یہ اسٹیپ سوچئے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. قابل مبارکباد ہیں وہ تعلیم گاہیں, قابل مبارکباد ہیں, قابل تحسین ہیں, قابل حوصلہ افزائی ہیں, وہ دانش گاہیں, وہ تربیت گاہیں, جو دنیاوی علوم اور فنون کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو اپنے دین, رب کی معرفت اور شریعت کی معرفت اور شریعت کا بنیادی علم آپ کے بچوں کو دیتی ہیں. ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور سماج کے اندر ان کی تحسین اور تکریم ہونی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج کی اس بے دینی اور الحاد کے ماحول میں میرے بھائیوں میں کہتا ہوں اسی لیے کہ آج بھیڑیے, آپ کی عقیدے کے بھیڑیے, تہذیب کے بھیڑیے, کلچر کے بھیڑیے, آپ کے تمدن کے بھیڑیے, آپ کی شریعت کے بھیڑیے, آپ کے مسلک و منہج کے بھیڑیے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. اگر ان بھیڑیوں سے اپنے بچوں کے تحفظ کا سامان آپ نے فراہم نہیں کیا تو اللہ کی قسم یہ بھیڑیے ان بچوں کو اچک لے جائیں گے, وہ عقیدہ ان کا خراب ہو جائے گا. اس لیے یہ علم سب سے بڑا اصل
اسلحہ ہے, یہ علم سب سے بڑا ہتھیار ہے. آج یہ ارتداد کا جو فتنہ دنیا میں سب چڑھ کر کے پھیل رہا ہے, عام ہو رہا ہے, یہ کیوں ہے؟ ایمانی اور علمی اعتبار سے ہماری نسلیں, دینی اور فکری اعتبار سے ہماری نسلیں, ہماری بیٹیاں بہت زیادہ کمزور ہیں. ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہے. انہیں دین اور عقیدے کی اہمیت اور توحید اور سنت کی عظمت اور قدر و منزلت کا اندازہ اور احساس نہیں ہے, جس کی بنیاد پر وہ اپنے ایک لبر اور ایک عاشق اور اپنی زندگی کے ایک شریک حیات اور رفیق حیات کو پانے کی خاطر اپنے دین, ایمان, اسلام اور عقیدے اور توحید اور سنت اور اللہ کی شریعت اور اپنے مسلک و منہج اور اپنے آب و اجداد کی میراث کا سودا کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جایا کرتی. یہ علمی کمزوری ہے, یہ اعتقادی کمزوری ہے, یہ اخلاقی زوال ہے, اور یہ ایمانی طور پر کمزوری کی علامت ہے کہ ہم نے اس لیے اپنے ایمان سے سودا کرنے کے لیے ہماری بیٹیوں نے آمادگی کا اظہار کر لیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کی آخرت کی جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے. اللہ کہتا اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب یہ فکر مندی آئے گی, دیکھیے ابراہیم علیہ السلام, صرف ایک آدمی کی زندگی پڑھ لیجئے, یعقوب علیہ السلام, نوح علیہ السلام جب جانے, وہ ان کی کشتی بن رہی تھی جس میں سارے لوگ سوار ہو رہے تھے, ان کا انکار کرنے والے ہلاک ہونے والے تھے. آخری مرحلے میں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے آؤ سوار ہو جاؤ, آخری مرحلے میں تم ہماری بات مان لو ورنہ تم انہی غرقاب ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اپنے آپ کو ہلاک اور برباد مت کرو. یہ فکر مندی تھی. حضرت یعقوب اس دنیا سے جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا, حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بیٹو, میں دو چیزیں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں, مضبوطی سے پکڑ کر کے رہنا, اور دو چیزوں سے منع کر رہا ہوں, ان کو تم کبھی اپنے پاس آنے مت دینا. ایک تو وظیفہ بتایا دعا, اور کہا ایک تو لا الہ الا اللہ توحید کبھی مت چھوڑنا. اگر اس کو تم نے گنوا دیا, یہ متاع حیات تم نے چھوڑ دیا, تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی اور شرک پر آنے کی وجہ سے تم گمراہ ہو کر کے جہنم کے مستحق قرار پاؤ گے. کہا اس کو تم پکڑ کر کے رہنا. نوح علیہ السلام جب جا رہے تھے اور کہا شرک کے قریب مت جانا, کبر کے قریب مت جانا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. زندگی کے آخری لمحات میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو پڑھتے کبھی واقعہ میرے بھائیوں, پوری ان کی زندگی کا خلاصہ ذکر کرنے کا موقع نہیں. بچہ پیدا نہیں ہوا, فکر مندی دیکھیے اپنے گھر والوں کو بچانے کی. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, اللہ سے مانگتے کیا تھے, رب حبلی من الصالحین. میری ماں کو, میرے بپوں کو, میرے والدین اور سرپرستوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے, اللہ وہ بیٹا دے دے جو کمپنی کا بہت بڑا چور کسی کا لڑکا ہے اس سے آگے نکل جائے, ہے کہ نہیں؟ وہ بیٹا دے دے جو کوئی بہت بڑا ڈاکٹر کسی کا MBBS لڑکا ہے, میرا بیٹا بھی بن جائے. رب حبلی من الصالحین, میری ماں ہے, میرے باپ, اللہ سے دعا نہیں مانگی. پہلا اسٹیپ, ابھی پیدا نہیں ہوا, اللہ مجھے نیک دے دے. دوسرا اسٹیپ, پیدا ہونے کے بعد فکر مندی دیکھیے اپنے گھر والوں کے حوالے سے, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ مجھے بچا لے, وبنی, میری ذریت کو, میرے اولاد کو, میرے بیٹوں کو, میرے لڑکوں کو بچا لے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا اور پرستش کریں. اللہ, حضرت ابراہیم صرف اتنا کہہ سکتے تھے, وجنبنی ان نعبد الاصنام, اللہ مجھے بتوں کی پوجا سے بچا لے, لیکن بچوں کو اپنے ساتھ شریک رہے. وجنبنی وبنی, اللہ مجھے بچا لے, میری ذریت کو, میرے اولاد کو بچا لے. کس بات سے؟ بتوں کی پوجا سے. اگر یہ بت کے پجاری ہو گئے تو پھر ان کی آخرت برباد ہو جائے گی, جہنم رسید ہو جائیں گے, اور یہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گے. یعقوب علیہ السلام جب جانے لگے, یہ دیکھیے پھر کیا کہا, ابھی یہی نہیں, آگے نہیں رکتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے نمازی بنا دے, میری ذریت, میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. نیک مانگا, نیک مانگنے کے بعد شرک سے بچنے کی دعائیں مانگی, دعائیں مانگنے کے بعد اللہ مجھے نمازی بنا دے, میری ذریت کو نمازی بنا دے. پھر لا کر کے خانہ کعبہ میں چھوڑ کر کے چلے گئے. کہ کیوں لایا ہوں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ.
اے اللہ میں تیرے اس گھر پہ آب و گیا چٹیل میدان غیر زیزرا وادی میں تیری ان بچہ تیرے امن و امان میں تیری حفاظت اور نگرانی میں اپنے اسماعیل اور ام اسماعیل کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیم الصلاۃ. اللہ تاکہ یہ نماز پڑھے نماز کے عادی ہو جائیں, تیری بندگی کی طرف ان کا دل میلان کر جائے اور یہ اس کی طرف مائل ہو جائیں, اس کی طرف راغب ہو جائیں. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اللہ انہیں پھلوں کی روزیاں دینا, اللہ ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دینا. یہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے نتیجہ کیا نکلا؟ آج شکایت کرتے نا میرے ماں باپ کہ میرا بیٹا میری فرما برداری نہیں کرتا. میرے بھائیوں میری بات دوسری طرف جا رہی ہے, لیکن میں آ رہا ہوں بس ایک مثال دے کر کے کہ آج لوگ شکایت کرتے کہ میرا بیٹا میری اطاعت نہیں کرتا, میرے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا, میرے گھر میں رہنے والا میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا تعامل نہیں کرتا. کیوں؟ نیم کا درخت لگاؤ گے آم ملے گا, انگور ملے گا؟ بولو بولو. نیم کے پھل سے انگور کا پھل نکلتا, کڑوا پھل سے میٹھا پھل نکلے گا؟ نہیں نکل سکتا. تو جب آپ نے بنایا نہیں اس کو اس لائق کی بڑھاپے میں آپ کی عظمت کو سمجھے, والدین کے مقام کو سمجھے, ماں باپ ہے کیا چیز؟ شریعت نے کتنی تاکید کی ہے, ماں کو اتنی عظمت دی کہ اس کی قدموں کے نیچے لا کر کے جنت کو ڈال دیا. اگر وہ دین پسند نہیں ہوگا تو اس ماں کے قدم کے نیچے جنت کو نہیں تلاشے گا. اگر آپ نے دیندار بنایا ہوتا تو اس ماں کے قدموں میں جنت تلاشنے والا دیندار بیٹا ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتا. لیکن آپ نے بنایا نہیں, اس لائق کیا نہیں. ابراہیم خلیل اللہ جب آئے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ کہتا فلما بلغ معہ السعی, ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے, دوڑنے کا وقت آیا ہے خلیل کے بیٹے اسماعیل کا. کہا کہ اتنے میں ابراہیم خلیل اللہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا, اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں اللہ کی مرضی کی خاطر. یہی تو کہا فنظر ماذا ترى, تمہاری رائے کیا ہے؟ کہتے ہیں یا بنیا, اے پیارے بیٹے. یہ عربی کا بڑا نرالا اسلوب ہے, اے پیارے بیٹے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس پیارے اسلوب, منفرد اسلوب کے ریاکشن اور رد عمل میں حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابتی, اے پیارے ابو جان. آج تو مذاق کے طور پہ محبت میں بھی لوگ اپنے بیٹوں کو بیٹے چالے گالیاں دے کر کے بلاتے نا, فیشن ہو گیا کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں یا بنیا, اے پیارے بیٹے. بیٹا جواب دیتا ہے یا ابتی, اے پیارے ابو جان. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا کیا کہتا ہے؟ افعل ما تؤمر, جو اللہ کا آرڈر آیا کر ڈالیے. ستجدنی, ان قریب انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ نے ذکر کر دیا. کہہ رہے انشاءاللہ کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے, یقینی نہیں. اللہ کی مرضی مشیت شامل آل رہی تو ہو سکتا ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ صابرین, صبر کرنے والوں میں سے میں بن جاؤں. اے ابو جان کر ڈالیے. بیٹے نے یا بنیا کے جواب میں یا ابتی کہا. وہ پیارا جواب کیوں ملا؟ بیٹے نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ اے ابو جان آپ بڑھاپے میں رو رو کر کے اللہ سے دعائیں کر کے مجھے مانگے ہیں, میں بڑھاپے میں کمزوری میں آپ کا سہارا اور لاٹھی بننے والا ہوں, آپ اس لاٹھی اور سہارے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے, وہ بھی خواب کی بنیاد پر. بیٹے نے پوچھا اللہ رب العالمین نے آپ کو خواب میں دکھایا, آپ مجھے ذبح کر دیں گے؟ نہیں پوچھا نا. بیٹے کو معلوم تھا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, وہ تربیت دی تھی ابراہیم خلیل اللہ نے. معلوم تھا کہ ایک نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا. علامہ اقبال نے اسی کو کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ میں کہتا ہوں دونوں تھا. ابراہیم اور ام اسماعیل ہاجر کی تربیت کا نتیجہ بھی تھا اور اللہ کی طرف سے فیضان نظر بھی. اس لیے وہ اسماعیل اگر چاہتے ہو تو ابراہیم بننا پڑے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان بچوں کے حوالے سے حضرت فاطمہ سے کہتے اللہ کے نبی, اے فاطمہ بنت محمد, اے عبد المطلب کے بیٹو, اے عبد العالم,
नबी के खानदान के लोगों, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, मैं तुम्हारे लिए कयामत के दिन काम आने वाला नहीं। फातिमा को मुखातब करके ये फिक्रमंदी थी। आज वो फिक्र हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी, तब हम अगर नेक नस्ल नेक ज़ुर्रियत चाहेंगे तब उसका एक स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है? एक कंपनी डालते हैं ना, तो डाई बनाते हैं, तो जैसी डाई रहती है प्रोडक्ट वैसे तैयार होता है। तो घर वाले कहाँ से बनते हैं? माओ से बनते हैं ना। कंपनी है प्रोडक्ट तैयार करने, बच्चे जो पैदा होते हैं। आज देखिए माओ का दायरा कार क्या था? घर के अंदर रहती, घर की इस्लाह करती, घर के अंदर अपनी जिम्मेदारी अदा करती। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज के बच्चे बहुत मिस्कीन हैं, यतीम। बाप सुबह निकला, कारोबार में है, मजदूरी में है, मेहनत में है, उसके पालने पोसने की फिक्र में है। माएँ जो उनकी तरबियत का था, अल्लाह ने कहा था वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर तुम रह रहो, बच्चों की दीन तालीम की तरबियत परवरिश और पर्दाश करो। वो शाम के वक्त अपना झोला उठाती हैं और सब्जी मार्केट में घूम रही हैं। बाप और माँ जब दोनों आते हैं तो बच्चे के सोने का वक्त हो जाता है, उनके साथ कोई वक्त नहीं। स्कूल के हवाले कर दिया, बस उसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ कि घर बनाते हो तो मिस्त्री कड़िया ईंट कहाँ रखता है, खिड़की की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, उस घर के बारे में इतने फिक्रमंद हो, लेकिन जिस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में तुम नहीं सोचते हैं। उस घर के बारे में उसकी बुनियाद टेढ़ी ना हो जाए, दीवार टेढ़ी ना हो जाए, घर कितने आला क्वालिटी का दीदा जेब और जादी पुरकशिश और पुरसुकून और रूह परवर हो, आपके लिए अच्छे से अच्छा माहौल हो, लेकिन उस घर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए आपकी फिक्र नहीं कि ये कैसे रहेंगे। ये फिक्रमंदी सबसे पहले आप पैदा करेंगे, तब आप जाकर के एक अच्छा घर, ये फिक्रमंदी आप अपने अंदर पैदा कीजिए। और इन बच्चों के हवाले से, और जो इसका फिक्रमंद हो जाएगा